اگر انہوں نے ان کے اوپر کچھ اعتراضات کیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اعتراضات ایک پرسن کو کیے گئے، اس کو پرسنلی نہیں لینا چاہیے. آپ بھی ہماری گورنمنٹ کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں، سب کرتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، ہم اس کو پرسنلی نہیں لیتے. گورنمنٹ کو کرٹیسزم جمہوریت کی نشانی ہے اور ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں. جی عارفہ صاحبہ، آپ کی بات ہم جاری رکھیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی رہنما فائزہ ملک صاحبہ. السلام علیکم فائزہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. فائزہ صاحبہ، ایک مرتبہ پھر پنجاب اسمبلی کا جو ایوان ہے وہ مچھلی منڈی کا جو منظر پیش کرتا رہا. تمام اراکین اسمبلی کی جانب سے، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کاف لیگ سے تعلق رکھتے ہوں یا نواز لیگ سے تعلق رکھتے ہوں، اس طرح کی جملے بازی اور بیان بازی سامنے آئی کہ اس سے کسی طور یہ نہیں لگ رہا تھا کہ اس ایوان کے تقدس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گی آپ؟ نہیں، ایک تو پہلی بات یہ کہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کوئی ایشو نہیں تھا. جو بات ابھی آپ کر رہے تھے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو کوئی بات نہیں سامنے آئی. یہ جو آج واقعہ ہوا ہے یا پچھلے 2 روز سے ایشو آ رہا ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی خواتین جو ہیں انہوں نے فنڈز کی بات کی ہے یا خواتین کو ان کی جو پارلیمنٹ میں ان کا عزت اور ان کا مقام ہے اس سٹیٹس کی اگر بات کی ہے، تو اس میں کوئی بھی میرا خیال ہے ایسا پوائنٹ نہیں ہے جس میں کسی کی پرسنل قیادت جو ہے اس کے بارے میں پرسنل بات کی گئی ہو. لیکن جو یہ ایشو آپ ڈسکس کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے، میرا خیال ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں کئی بار انہوں نے پارلیمانی لیڈرز نے جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے یہ طے کیا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا رکن جو ہے وہ کسی کے دوسری پارٹی کی قیادت کے بارے میں کمنٹ نہیں کرے گا. تو میرا خیال ہے اگر ایک ڈیکورم اور ایک چیز طے ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اگر کوئی بھی ہمارا ممبر جو ہے وہ کسی پارٹی کی قیادت کے بارے میں، کسی دوسری قیادت کے بارے میں کوئی کمنٹ کرتا ہے تو وہ غلط بات ہے. فائزہ صاحبہ، اسی ڈیکرم کی آپ بات کر رہی ہیں، اسی ڈیکرم کی دھجیاں اڑتے ہوئے تو ہم روزانہ دیکھتے ہیں پنجاب اسمبلی میں، چاہے وہ کسی بھی رکن قومی صوبائی اسمبلی کی جانب سے بیان دیا گیا ہو، لیکن اس کی صورتحال جو ہے اخباروں کی شہ سرخیوں کی زینت کے طور پر سامنے آتی ہے. تو کون سا ڈیکرم کی بات کرتی ہیں اور کون سی جمہوریت کی بات کر رہی ہیں آپ؟ میں جمہوریت اور ڈیکورم کی بات نہیں کر رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ضابطہ اخلاق جب طے کر لیا جاتا ہے تو اس کو فالو کرنا چاہیے، اور جو اس کو فالو نہیں کرتا وہ اس کے اوپر تنقید بھی ہونی چاہیے اور اس کی پارٹی قیادت کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے. رانا ثناء اللہ صاحب کے خواتین ہوں یا مرد ہوں، جو بھی اراکین ڈیکورم اسمبلی کا توڑتے ہیں ان کا ضابطہ اخلاق جو ہے ان کی پارٹی کو طے کرنا چاہیے کہ وہ ایک پارٹی لائن جو ہے اس سے ہٹ کے بات اگر کر رہے ہیں اور اسمبلی کے ایوان کو خراب کر رہے ہیں تو پھر ان کی پارٹی کو چاہیے قیادت کو، پارلیمانی لیڈر جو ہے فیصلہ کرے کہ ان خواتین یا مرد حضرات جو ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. فائزہ صاحبہ، رانا ثناء اللہ کے جو بیانات ہیں یا ان کے جس طرح کی جو ہے گفتگو وہ کرتے ہیں اس کے اوپر تو عظمیٰ بخاری صاحب کے بھی شدید تحفظات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رانا صاحب اس وقت بہت بڑی ایک امپورٹنٹ پوسٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ان کو سٹیٹمنٹ دیتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کہاں تک جائے گی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. اور بالکل میں دیکھ رہی ہوں کہ کافی عرصے سے وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. جب وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کسی بھی پارٹی کے بارے میں تو وہ بڑا بلنٹلی کمنٹ کرتے ہیں، جس سے ری ایکشن جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہوتا ہے. جی فائزہ ملک صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ صاحب سے بلکہ ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ وہ اس چیز کا نوٹس بھی لیں اور ان کو بھی سمجھائیں کہ ان کو اپنے ایوان کا جو تقدس ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ فائزہ ملک صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی رہنما ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں. اور اب اپنے گیسٹ پینلسٹ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی سمینہ خاور حیات صاحبہ، آپ فرمائیے گا، آپ نے سنا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اس تمام تر معاملے پر، آپ کیا کہتی ہیں؟ بالکل میں فائزہ سے اتفاق کرتی ہوں، کیونکہ فلور پہ فائزہ بھی موجود تھی، ان کی خاتون صغیرہ اسلام صاحبہ نے یہ بات سٹارٹ لی تھی. صغیرہ اسلام صاحبہ بہت کمپٹنٹ، بہت اچھی ایم پی اے رکن ہے ہماری، اور وہ ہمیشہ ایشو کے اوپر بات کرتی ہیں، اور انہوں نے ہی، وہ ایک سینئر خاتون ہے، انہوں نے پوائنٹ آف آرڈر پر کھڑے ہو کر فنڈز کی بات کی تھی. دیکھیے جمیل، انہوں نے اتنی خوبصورت اچھی بات اتنے اچھے طریقے سے اسپیکر صاحب کے ساتھ کہی تھی
کہ جس کو رانا ثناء اللہ صاحب نے, وہاں سے تو بات شروع ہوئی ہے ایکچولی, کہ رانا صاحب نے آگے سے کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو فنڈز لینا چاہتا ہے وہ 90 شاہراہ پہ آئیں اور وہاں پر ناشتہ کریں, ماحول بنائیں اور فنڈز لے لیں. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھئی فنڈز جو ہیں وہ ہمارے خاتون رکن چونکہ اس کا کوئی حلقہ نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کے لیے ہم نے فنڈز ہی نہیں رکھے ہوئے. یہ بالکل غلط ہے. آرٹیکل 51 کو اگر آپ پڑھیں, جو کہ رانا صاحب نے نہیں پڑھا ہوا, all members are equal. جو میل ممبر کی ویلیو ہے وہی ایک عورت ممبر کی ویلیو ہے, اور وہاں پہ عورت کا تو ورڈ ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو جی ویمن لیجسلیٹر اور لیجسلیٹرز they have no difference. ان کے دونوں کے ایک جیسے رائٹ ہے, they have equal rights. یہ ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے جمیل, یہ میری زبانی نہیں ہے. تو جو آپ کا آئین کہہ رہا ہے آپ اس سے ہٹ کر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ عورت ہیں, آپ کا کوئی حلقہ نہیں ہے, آپ کو فنڈ نہیں دیں گے. آپ عارفہ صاحبہ جو بیٹھی ہیں اسٹوڈیو میں, آپ ان سے پوچھئے وہ ایک عورت ہے, وہ مت دیکھیں کہ وہ نون ہے یا کاف ہے یا پیپلز پارٹی ہے, وہ ویمن لیجسلیٹر ہے, کیا ان کا رائٹ ہے فنڈز لینے کا یا نہیں, یہ آپ پوچھ دیجئے. اور یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ثوابدید ہے. ابھی فائزہ نے بہت اچھی بات کہی کہ جو پارٹی ہیڈز ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ برائے مہربانی آپ ہاؤس کا ڈیکورم خراب نہ کریں, آپ بہت زیادہ ورسٹ ہونے لگ گئے ہیں. پہلے اتنے سمجھدار ہیں رانا صاحب کہ ان کو خود اس کی تہذیب اور تمدن کا پتہ ہونا چاہیے ہماری اسمبلی کی, لیکن اگر وہ نہیں اس بات کو سمجھ رہے تو اب میرے خیال میں میاں صاحب کو آنا چاہیے بیچ میں, اور وہ ان کو ہدایت دیں کہ یہ اس طرح کی زبان استعمال کر کے عورتوں کو مت مجبور کریں کہ وہ ان کے آگے آئیں. ابھی میری بہن نے, عارفہ نے یہاں بات کی کہ عورت کو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے, ہمارے مرد حضرات ہمیں عزت دیتے ہیں. میں اتفاق نہیں کرتی ان کی ان باتوں سے, ہمارے مرد ہمیں عزت نہیں دے رہے اسمبلی میں. اسمبلی میں عزت ہمیں آئین دے رہا ہے ہمارا, ہمیں عزت اسلام کے تحت مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لیجسلیٹرز ہیں, ہمیں پریویلیج ہے. جو ایک ممبر میل کو عزت ملے گی وہی عورت کو عزت ملے گی. اس میں مرد اور عورت کی تو بات ہی نہیں ہے. وی آل آر ممبرز, ہم ممبرز کی ایک عزت ہے, ایک پریسٹیج ہے, ایک پریویلیج ہے, وہ ہمیں کوئی مرد نہیں دے رہا اسمبلی میں. تو میں اپنی بہن سے اتفاق نہیں کرتی. جہاں تک عورت کی بات ہے تو میں ایسی خاتون ہوں اپنی پارٹی کی کہ میں اپوزیشن کر رہی ہوں. میں ہرگز ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے فارورڈ بلاک یا لوٹا بلاک بنایا ہو, جو نون لیگ سے مرادیں حاصل کرنے کے لیے فلور کراس کر چکی ہوں, ہماری عورتیں بھی اور ہمارے مرد بھی. بہت سے جمیل ایسے مرد اور عورتیں ہماری پارٹی کی جو فلور کراس کر چکی ہیں اور کر چکے ہیں میرے بھائی, اور اب وہ لوٹا کریسی کو فروغ دے رہے ہیں. تو میثاق جمہوریت میں انہوں نے سائن کیا ہوا ہے نون لیگ نے کہ ہم کسی کے مینڈیٹ کو ہائی جیک نہیں کریں گے. انہوں نے سب سے پہلے مینڈیٹ ہائی جیک کیا ہوا ہے, جو کہ ہماری اسمبلی کا ڈیکورم خراب کرنے کا سب سے بڑا جو وجہ ہے نا جمیل, وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے جو ہمارا مینڈیٹ ہائی جیک کیا ہوا ہے, جو لوٹے بنے ہوئے ہیں ان کو مراتیں دی جا رہی ہیں, ان کو فنڈز دیے جا رہے ہیں. تو باقی خواتین سبینہ صاحبہ آپ مینڈیٹ ہائی جیک کرنے کی بات کرتی ہیں تو ایجنڈا تو آپ لوگوں نے بھی ہائی جیک کیا ہے. 5 نکاتی ایجنڈے میں کون سی ایسی نئی بات ہے جو کہ ان کے ایجنڈے سے مختلف ہے؟ دیکھیے یہ ہماری قومی مفاد کی باتیں ہیں. 5 نکاتی ایجنڈا, 10 نکاتی ایجنڈا, میں دونوں پارٹیز کے حکمرانوں کو کہوں گی کہ ویری گڈ, کیپ اٹ اپ. اور ہماری عوام کے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہماری پاکستان کے لیے اگر یہ کاف لیگ, نون لیگ, اے این پی, ایم کیو ایم جو اچھا ایجنڈا ہماری عوام کے لیے لانا چاہتی ہے, میں اس کو ویلکم کروں گی. میں نہیں دیکھوں گی کہ ان کا تعلق میاں برادران سے ہے, چودھری برادران سے ہے یا الطاف صاحب سے ہے. میں دیکھوں گی جس میں بے روزگاری, غربت, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ, گیس, بجلی, اس کا جو خاتمہ ہوگا. ہر بات پہ کہہ دینا کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, اب نہیں, آپ بھی اب پچھلی حکومت بن رہے ہیں. 5 سال نہیں اس حکومت کے بھی پورے ہونے والے ہیں. خدارا ہمیں اچھا کام کر لینا چاہیے. جو مینڈیٹ عوام نے ہمیں دیا ہے, بے روزگاری, غربت, روٹی کپڑا مکان کا, کیا ہم وہ پورا کر سکے ہیں؟ ہمیں اتنے چیلنجز درکار ہیں, لیکن اس طرح کی باتوں سے, اس طرح کی لڑائیوں میں ہماری ساری باتیں بلڈوز ہو جاتی ہیں. ہمارے ساری ہم نے کوئی پالیسیز نہیں بنائی پنجاب گورنمنٹ نے. اس تمام تر معاملے پر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے, جس طرح آپ نے کہا کہ مرد حضرات خواتین اراکین اسمبلی کو پنجاب اسمبلی میں عزت نہیں دے رہے, اور اس کے علاوہ روٹی کپڑا اور مکان کے جو بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے ان پر کسی طور عمل درآمد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس تمام تر معاملے پر ہم گفتگو کریں گے, لیکن اس وقت پروگرام جائزہ میں ٹائم ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا. آپ دیکھتے رہیے جائزہ.